الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حضرت والا مرشد مولائی حضرت اقدس عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات کا مجموعہ ہے. فرانس کے جزیرے ریونین میں جب سفر ہوا اس دوران جو ارشادات فرمائے اس کو جمع کیا گیا. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ پوری امت کے اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ مجالس ہی سے دین پھیلا ہے, یعنی صحبت سے دین پھیلا ہے. یہ مجلس ان مجالس کی نقل ہے. یہ مجلس یعنی آج کی بھی اس وقت حضرت والا اپنی مجلس کے لیے فرما رہے کہ یہ مجلس ان مجالس کی نقل ہے. اب حقیقت کہاں سے لاؤ گے؟ اب نقل ہی کو غنیمت سمجھ لو. حقیقت کہاں سے لاؤ گے؟ اب نقل ہی کو غنیمت سمجھ لو. ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق میں فرمایا کہ بعض دفعہ نقلی چیز جو ہے نا وہ زیادہ قیمت میں بکتی ہے. اگر خربوزے کا موسم ہو تو یہ خربوزہ جو ہے وہ اس وقت فرما رہے تھے 2 روپے 3 روپے میں مل جائے گا, اور اگر نقلی خربوزہ لینے جاؤ گے جو مٹی سے بنا ہوا ہے تو وہ 10 روپے سے کم میں نہیں ملے گا. تو بعض دفعہ نقلی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بیچارے کس ماحول میں رہتے ہیں اور ان کے تقویٰ کی کیا سطح ہے, ان کو کس قدر مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے, اور کتنی مشکل سے یہ مرد اور خواتین دین پر چل رہے ہیں. تو تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ کے ایک نام شکور ہے. شکور کی تعریف یوں فرمائی حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ جزا دینے والا ہے. عمل تھوڑا ہے اور اس کی جزا بہت زیادہ ہے. پھر اس نے مثال دی کہ جیسے ایک آدمی کی پیشی ہوئی یا ہوگی, دونوں کو ایک ہی لہجے میں بیان کیا جاتا ہے. سمجھ لیں ہو گئی پیشی. بہت سے واقعات ہیں. ایک آدمی کی پیشی ہوئی تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے ابھی تو قیامت آئی نہیں, حساب کتاب ہوا نہیں, پھر یہ لہجہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ جب پیشی ہوگی تو یوں ہوگا. اور کیا بعید ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی پیشی ہو گئی ہو. جیسے کہ روح جاتی ہے نا, روح پیش ہوتی ہے, اس کے بعد قبر میں لوٹائی جاتی. تو ایک آدمی نے وہاں دیکھا کہ میرے جو میزان کا پلڑا ہے نیکیوں کا وہ اتنا ہلکا ہے کہ ایسی اوپر ہی اوپر ہے, اور برائیوں کا پلڑا وہ ایک دم نیچے ہے, اور نیکیوں کا پلڑا ایسے بہت ہی اوپر ہے, کوئی نسبت نہیں ہے. فکر لاحق ہو گئی کیا بنے گا. تو اسی دوران ایک تھیلی آ کر گری اس خالی پلڑے میں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ وہ تھیلی آ کر گری, سمجھے آج کے زمانے میں شاپر سمجھ لو, کوئی شاپر آ کر گرا.
شاپر گرا فوراً، اور جیسے ہی وہ شاپر گرا وہ ایک دم وہ پلڑا نیچے جھک گیا اور برائی کا پلڑا اوپر ہو گیا، یعنی نیکی زیادہ غالب آ گئی اور برائی جو تھی وہ کم ہو گئی۔ اب یہ بڑا خوش ہوا تو کہنے کا ما ہاذا یا ربی، اے میرے رب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہاذا کف ترابی، یہ مٹی کا وہ ہتھڑ کہتے ہیں ہندوستان میں، یعنی جب یہ دونوں ہاتھوں سے یوں مٹی ڈالتے ہیں نا قبر میں، دونوں ہاتھ ملا لیا اور ملا کے جو مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تو یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے قبر پر ڈالی تھی، یہ اس کا وزن ہے۔ یا اللہ، اس لیے کبھی اس سے گریزاں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ مٹی لگ جائے گی، یا ہاتھ جلدی دھونے کی فرمایا، جب تک مٹی لگی رہتی ہے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، گھر جا کر دھو لینا۔ اس مٹی سے کراہت زیبا نہیں ہے۔ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، ایک عمل قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ یہ وہ مٹی کا ہتھڑ ہے، یہ جو ہتھیلیوں میں بھر کر تم اپنے بھائی کے قبر پر ڈالتے تھے، یہ وہ مٹی ہے جس کی میں نے قدردانی کی۔ تو اللہ کا نام شکور ہے، شکور، کہ جو تھوڑے سے عمل پر زیادہ جزا دیتا ہے۔ عمل تھوڑا کرو اور جزا زیادہ ہے، کیوں؟ کہ وہ کریم ہے، شکور بھی ہے اور کریم بھی ہے، کریم بھی ہے، کیونکہ کریم کی تعریف پھر دوسری جگہ فرما رہے حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اور تفسیر روح المعانی میں کہ الکریم الذی یوتی بدون الاستحقاق، یہ کریم وہ ذات ہے جو حق بنے بغیر دے دیتا ہے۔ حق نہیں بنا لیکن پھر بھی دے دیا، کرم سے دے دیا۔ اور کریم وہ ہے جو توقع سے زیادہ دیتا ہے، اتنی توقع نہیں تھی جتنی دے دی۔ اور کریم وہ ہے کہ جس کو اپنے خزانے میں کمی کا ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا، یہ کریم ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے۔ میرے کریم سے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہاں شاعر نے کریم کے ساتھ میرے کا لفظ کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی بچہ کہتا ہے اے ابا، تو یہ بھی باپ کو متوجہ کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن جب کہتا ہے میرے ابا تو ابا کو اور زیادہ پیار آتا ہے۔ یہ نسبت جو ہے نا میرے ابا کی، یہ اس کی محبت پہ طوفان برپا کر دیتی۔ اسی طرح جب کوئی کہتا ہے اے ربا، اور جب کوئی کہتا ہے میرے ربا، اس کیفیت میں اس کیفیت میں فرق ہے۔ اس لیے شاعر نے کریم کے ساتھ میرے کا اضافہ کیا اور کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں۔ در یعنی موتی، در مانے موتی، اور یہ موتی صرف ایک موتی نہیں، مانگا تو قطرہ لیکن دیا کیا؟ موتی،
اور صرف ایک موتی نہیں، موتیوں کے دریا. اللہ اکبر. یہ ہے کریم. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میں نے وہاں باہر سے مراد کراچی سے باہر مجالس میں جب بعض دفعہ ایسا حال طاری ہوا کہ کوئی میں نے 15-20 دفعہ یہ شعر پڑھا اور مجمع مست ہو رہا ہے، اور بعد میں لوگوں نے کہا تو آج تو آپ جان ہی نکال دیتے ہمارے. کریم کا لفظ ایسے پیارے انداز میں آپ ادا کر رہے تھے کہ بس روح وجد میں تھی. میں نے کہا میں جان بوجھ کر نہیں، یہ تکلفاً نہیں کر رہا تھا، ایک حال تھا. نسبت عجیب ہے یہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے. حالانکہ کچھ کیا نہیں ہے، صرف مانگا ہے. کریم سے قطرہ مانگا ہے تو کریم اپنی شان کے مطابق در کے دریا بہائے ہیں. صرف قطرہ نہیں دیا. قطرہ دینا کریم کے شان کے شایان شان نہیں تھا. اس لیے اس نے کہا کہ بھئی تم نے قطرہ اپنی حیثیت سے مانگا ہے، میں در کے دریا اپنی شان کے مطابق دوں گا. تم قطرہ اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہو، میں در کے دریا یعنی موتیوں کے دریا اپنی شان کے مطابق ادا کروں گا. آپ نے حاتم طائی عیسائی تھے، اپنے مذہب کے اعتبار سے ان کے بیٹے صحابی ہیں. عدی ابن حاتم عیسائی تھے، لیکن ان کی سخاوت وہ ضرب المثل ہے. پوری دنیا میں ان کی سخاوت اب بھی مشہور و معروف ہے. بعض لوگ حاتم طائی کی قبر پر لات بھی مارتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ہے نا. اگر کوئی ایسا ہی آدمی ہو نا تھوڑا بہت خرچ کر دیتا ہے تو کہتا ارے ارے بھائی یہ تو لگتا ہے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہا ہے. یہ ان کے گھر کوئی آدمی دیگ مانگنے آیا کہ ہمارے گھر تقریب ہے تو آپ ہمیں ایک دیگ دے دیں جس میں کتنے لوگ ہوں گے. کوئی 100-125 کے. اچھا ٹھیک ہے، شام کو لے جانا. ابھی دے دیں. نہیں شام کو لے جانا. شام کو اتنے ہی لوگوں کا کھانا بنا کر اور پیش کر دیا کہ بھئی فلاں آدمی آئے گا، وہ آپ سے دیگ مانگے گا تو آپ یہ دے دینا. دیگ بھرا ہوا دیگ کھانے سے، اور ساتھ میں میٹھا بھی. میٹھے کے بغیر تو آج کل کھانا نہیں ہوتا. اس وقت بھی میٹھا ہوتا تھا، ساتھ میں میٹھا بھی ہوتا ہے. میٹھے کی سینی الگ. سینی آپ لوگ سمجھتے ہیں، آج کل تھال کہتے ہیں شاید، تو ہندوستان میں اس کو سینی کہتے ہیں. تو سینی سے بھرا ہوا میٹھا اور بریانی سے بھری ہوئی دیگ تیار ہے شام کو. وہ آدمی آیا تو حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت میں نے تو نہیں بھائی کسی اور کا ہوگا، میں نے تو حضرت سے خالی دیگ مانگا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کیا ماشاءاللہ سخاوت کا دورہ ہے اور لوگوں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، ضرب المثل ہے آپ کی سخاوت. ہم نے سمجھ لیا تھا کہ دیگ بھی یہیں سے مل جائے گا. تو بولے نہیں، آپ نے دیگ تو اپنی حیثیت سے مانگا تھا. حاتم کی توہین ہے کہ کسی کو خالی دیگ دے دے. یا اللہ، دیکھا یہ کریم نہیں تھا اپنی ذات سے، یہ عبد الکریم تھا. تو عبد الکریم کسی کو خالی دیگ دیتے ہوئے شرماتا ہے. اسی طرح حضرت والا فرماتے تھے یہ جو ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں نا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے، دے دیتے ہیں اور توقع سے زیادہ دیتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میاں جب ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دراز ہوتے ہیں تو پوری کائنات ان ہاتھوں سے نیچے ہو جاتی.
ہمارے ہاتھ کس کے سامنے دراز ہیں؟ اللہ کے سامنے دراز ہیں. لہذا ساری کائنات، پوری دنیا ان ہاتھوں کے نیچے، اور ہمارے ہاتھ ہتھیلیاں سب سے بلند ہیں، کیونکہ بہت بزرگ و برتر ذات سے مانگ رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے ہمارے والا نے قضیت کی ہاتھوں کے کٹنے کی یہ توجیہ بیان فرمائی کہ تمہیں پتا ہے کہ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ یہ تو فقہا بتائیں گے تمہیں، لیکن ذرا ایک توجیہ فقیر سے بھی سنو، ایک توجیہ فقیر سے بھی سنو کہ وجہ کیا ہے، چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا یہ شاہی پیالہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. یہ شاہی پیالہ ہے، جب ضرورت پڑے میرے سامنے دراز کرو، مجھ سے مانگنا شروع کر دو. اب تم کہاں رات کو اگر 2 بجے تمہیں اٹھنے کی توفیق ہو گئی تو اب کہاں پیالہ تلاش کرو گے؟ تو لہذا پیالہ میں نے منسلک کر دیا، اٹیچڈ. پیالہ جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے، جب اٹھے بس. جیسے کسی نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہے. دوبارہ فرماتے ہیں اگر رات کو تمہیں اللہ تعالیٰ سے مناجات کا موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، ہمت دے دی، تو اب اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے. مانگنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، روبرو ہونا ضروری نہیں ہے، دو بدو ہونا ضروری نہیں ہے. بس جس طرف بھی منہ ہے اس طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دے. یا اللہ عطا فرمائے، یا اللہ اس چیز سے پناہ دے دیجیے، فلاں چیز سے پناہ دے دیجیے، فلاں چیز عطا فرمائے. اس شاہی پیالے کی چور جو ہے اس شاہی پیالے کی توہین کرتا ہے. اس ہاتھ کو اور ان ہاتھوں کو، اس پیالے کو جو کہ اللہ تعالی کے سامنے پھیلانا تھا، وہ اپنے کسی مخلوق کا مال چرا لیتا ہے. اسی پیالے سے، اسی ہتھیلی سے کسی مخلوق کا مال چراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاؤ بھائی لاؤ، میرا پیالہ واپس کر دو، اب تمہاری ہتھیلیاں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پیالہ تمہارے ساتھ رہے، لاؤ میرا پیالہ واپس کرو. یا اللہ اللہ ہمیں مناجات کی لذت عطا فرما دے. مانگنے کی جو لذت ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. پھر تو ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، دل نہیں چاہے گا کہ ہاتھ نیچے کریں. آج ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، مانگنے میں مزہ ہی نہیں ہے، لذت ہی نہیں ہے. جلدی سے ہتھیلیوں کو پھیر دیتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو حضرت والا نے فرمایا بعض لوگ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہتھیلیوں کو چہرے تک لے جائے اور یوں کر کے پھیر لے. حضرت والا فرماتے ہیں پتہ ہے میں کیوں پھیرتا ہوں؟ حضرت والا نے فرمایا میں کیوں پھیرتا ہوں؟ میں اپنی بتا رہا ہوں، سند بتا رہا ہوں میں تم کو کہ میں کیوں پھیرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے بعد ہتھیلیوں کو اسی طرح پھیرتے دیکھا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ پتہ ہے میں کیوں پھیرتا ہوں؟ میں نے اپنے شیخ حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ دعا کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو یوں چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مکی رحمۃ اللہ اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ دعا کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو پھیر، اور وہ اپنے شیخ حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح سلسلہ در سلسلہ 42ویں پشت میں جا کر یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو اہتمام سے دعا مانگنا. اور گویا ہم کیوں، اس کی ایک عقلی توجیہ یہ ہے کہ ہم کیوں پھیرتے ہیں منہ میں. فرمایا کہ دیکھو ہم نے مانگا اور یقین کر لیا کہ جو کچھ ہم نے مانگا آپ نے سب کچھ عطا فرما دیا، اور گویا آپ کی عطا کو میں نے سر آنکھوں پر رکھ لیا. آپ کی عطا کو میں نے سر آنکھوں پر رکھ لیا. ہم نے قدردانی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قدر کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کی قدر اللہ نے کی، تو ہم عطاؤں کی قدر کیوں نہ کریں. دیکھیے یہ الحمدللہ یہ جملہ آج عطا ہوا کہ ہماری دعاؤں کی قدر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو ہم اللہ کی عطاؤں کی قدر کیوں نہ کریں، اس کو کیوں نہ سر آنکھوں پر رکھ لیں. یقین ہو گیا کہ جو کچھ مانگا بس وہ مل گیا. بس نقد دینے کی چیز تھی نقد دے دی، اگر بعد میں دینا مصلحت کا تقاضا ہے تو بعد میں دیں گے، اور اگر دنیا میں نہ دینا آخرت میں اس کا اجر دینا مقصود ہے تو اس کے لیے بھی گویا وہ بھی مل گیا. بس کچھ نہ کسی طریقے سے مل گیا. بس کبھی بیٹا آئس کریم مانگتا ہے، طبیعت خراب ہے اس کی، تو باپ ظالم نہیں ہے وہ جو روکتا ہے نا، یا کبھی چاول سے روک دیتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کبھی اماں جو ہے وہ شامی کباب سے روک دیتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہے. تو اگر وہ یہ کہے کہ میرے اماں ظالم ہے یا میرے ابا کو میرا خیال نہیں ہے، تو میں نہیں ایسا نہیں ہے. اور کبھی ابا موٹر سائیکل نہیں دلاتا کہ یہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دے، یہ کہیں ٹکرا نہ دے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ ذرا سی یہ صبر کر لے اور تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں اسے گاڑی دلاؤں گا، کار دلاؤں گا. اس سے اچھی چیز دینے کا ارادہ رکھتا ہے ابا، کیونکہ ابا بھی کریم کا بندہ ہے نا، تو اپنے بیٹوں پر شفقت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ابھی نہ لے، ابھی یہ تو جذباتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ رفتار میں چلائے گا، اللہ نہ کرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے اور زخم ہو جائے. تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھاتا ہے ابھی نہیں بیٹا، ابھی ذرا بڑے ہو جاؤ تو پھر تمہیں میں گاڑی دلا دوں گا. نہیں ابو آپ تو ابھی تو موٹر سائیکل نہیں دلاتے، تو بڑے ہو کے گاڑی کیا دلائیں گے آپ. نہیں دلاؤں گا. دل کے اندر سے وہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کو میں گاڑی دلاؤں. تو بعض دفعہ جو چیز ہم مانگتے ہیں دنیا میں اسی وقت وہ نہیں ملتی. اچھا حضرت والا فرماتے ہیں دیکھو ایک ہوتا ہے دعا کا قبول اور ایک ہوتا ہے دعا کا ظہور. تو قبول اور ظہور میں فاصلے ہوتے ہیں. قبول اور ظہور میں فاصلے ہوتے ہیں. دعا تو سب قبول ہے، دعا تو سب قبول ہے سوائے چند مستثنیات کے. اگر حلال کمائی ہے، کپڑا حلال کا اور کھانا حلال کا، پیٹ میں روزی حلال کی، اور قطع تعلق کی دعا نہیں ہے، کسی گناہ کی دعا نہیں مانگی جا رہی، تو باقی ساری دعا ہے چاہے دنیا کی مانگو سب قبول ہے. پھر صرف اس کے ظہور میں دیر ہے. یا بعض دفعہ وہ چیز ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے کچھ اور مانگ لیتے. کچھ اور کیوں مانگتے؟ وہ تو مانگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو تم مانگو گے فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پر، وہ بھی وہی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، محدثین فرماتے ہیں کہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے. یہ تقدیر ہماری دنیا بنانے کے 50,000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے. 50,000 سال. کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے. کوئی کام کرتے ہیں سب لکھی ہوئی، سب کام لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے، بلکہ ہم جو کچھ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کو پہلے سے علم تھا، وہ لکھ دیا. تقدیر کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کو یوں کرتے ہیں جب لکھی ہوئی بات ہے تو ہم کیا کریں. یہ جو بتکدے میں جاؤ یا میکدے میں جاؤ یا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤ، سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے. اچھا لکھا ہوا ہے تو پھر ہم تو لکھے ہوئے کی وجہ سے نہیں لکھے ہوئے کی سے نہیں جاتے. بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی. دیکھیے تقدیر کے لیے بہت سے لوگ جن کو اس میں اشکال ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بہت کارآمد، بہت ہی مفید ہے، اس کو رٹ لینے کی ضرورت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا. تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا. تقدیر نام ہے
علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا۔ ہم لوگ اسے امر الہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا نا، اللہ نے کہہ دیا تو ہم کریں گے۔ نہیں، کہنے کا نام تقدیر ہے ہی نہیں، علم کا نام تقدیر ہے۔ جو کچھ ہم کرنے والے تھے دنیا میں، ساری انسانیت جو کچھ کرے گی، وہ ان سب باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔ ایسا فرمایا کہ دیکھو اخبار والے لکھ دیتے کل یہاں گورنر آئے گا، اخبار والے نے لکھ دیا، اب اس کو کہیں سے علم ہو گیا، ان کے نمائندے ہوتے ہیں، کل یہاں کراچی میں، اچھا عام لوگوں کو پتہ نہیں، اخبار میں آ گیا کہ کل یہاں گورنر آئیں گے اور یہاں دورہ ہوگا اور یہاں پہ فلاں فلاں جگہ وہ خطاب بھی کریں گے۔ تو اب ایک آدمی کہتا ہے دیکھا اخبار نے لکھ دیا نا، اب وہ ضرور آئے گا، اب گورنر ضرور آئے گا۔ تو جواب دینے والا یہ کہے گا نہیں نہیں، اخبار کے لکھنے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس کا دورہ پہلے سے طے تھا، اخبار والے کو پتہ چل گیا تو اس نے لکھ دیا، لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا۔ وہ لہذا تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا۔ واہ، ایسا جامع جملہ ہے کہ یاد کرنا بھی آسان۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ملفوظ سونے کے پانی سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایک ایک جملہ۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو یا یہ کام کرو، اس سے سبکی ہوتی ہے۔ ظاہر کہیں کبھی کبھی برادری میں، جان پہچان والوں میں سبکی ہوتی ہے، بعض دفعہ داڑھی رکھنے سے بھی سبکی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کیا کیا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں۔ پردہ کرنے سے بھی سبکی ہوتی ہے بعضوں کو، عورتوں کو۔ تو حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ سبکی ہوتی ہے، آپ کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی سب کی نہیں ہوتی۔ تو مزاح میں ایسی بات فرما دی، کیا میرے دل میں اتر گئی وہ بات ہے کہ سب کی واقعی چلنے والے تو کتنے چلتے رہے۔ سب کی ہوتی ہے تو سب کی ہوتی نا، مجھے اکیلے کی کیوں سب کی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب اندر کمزوری ہے۔ میں نے عرض کیا راہ بر سے نہیں ملتے جو سفر سے پہلے، ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے۔ ایک نمبر، ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے، ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے۔ یعنی آہ نے اثر کیا نہیں اور لوٹ کے آگے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کی ہے دوسرے مصرے میں، سنیے کہ ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے، راہ بر سے نہیں ملتے جو سفر سے پہلے، راہ بر سے نہیں ملتے جو سفر سے پہلے۔ ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے، ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے، راہ بر سے نہیں ملتے جو سفر سے پہلے، راہ بر سے نہیں ملتے جو سفر سے پہلے۔ جام و مینا نہیں گر جائیں نظر سے تو کہو، جام و مینا نہیں گر جائیں نظر سے تو کہو، جام و مینا نہیں گر جائیں نظر سے تو کہو، پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے، پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے۔ جام و مینا نہیں گر جائیں نظر سے تو کہو، جام و مینا نہیں گر جائیں نظر سے تو کہو،
پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے، پی کے دیکھو میرے ساقی کی نظر سے پہلے، بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا، بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا، بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا، نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے، نفس سے اپنے کہو دو گھڑی تر سے پہلے۔ جو نعمت ترسنے کے بعد ملتی ہے اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے تو حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ گئے، ان کے دل چاہا کہ میں پھل کھاؤں، کیلا کھاؤں۔ اچھا کیلا کھانا چاہتا ہے، نفس سے کہا، اپنے نفس سے معاہدے بھی کرتے رہتے ہیں، چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں، تو کیلا کھائے گا؟ اچھا چل دکان پہ چل۔ دکان پہ گئے، دیکھ میں مفلسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس پیسے موجود ہیں، کیلا کھائے گا؟ کیلے بھی موجود ہیں، پیسے بھی موجود ہیں، اب تو یہ بتا یہاں کھائے گا یا وہاں کھائے گا؟ تو بتا یہاں کھائے گا یا وہاں کھائے گا؟ تو اب ظاہر نفس کو سدھار لیا تھا انہوں نے، اس کا تزکیہ ہو چکا تھا قلب کا، تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی، اگر وہاں کھلانا چاہیں تو وہاں کے کیلے تو اور شاندار قسم کے ہوں گے، اور وہاں کے انار جو ہے وہ اور شاندار قسم کے، اور وہاں کے انگور تو اور شاندار۔ حضرت نبی کریم مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک صحابی سے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا یا رسول اللہ انگور ہوں گے؟ بولا انگور، تیری والدہ نے جو ڈول بنایا ہے نا، تیری والدہ نے جو ڈول پانی نکالنے کے لیے بنایا، ایک انگور کا رس اس ڈول میں بھر جائے گا، ایک انگور کا رس اتنا بڑا انگور ہوگا کہ ایک انگور سے وہ ڈول بھر جائے گا۔ اور انار بھی ایسے، اس کے دانے اتنے بڑے بڑے، اور خود کتنا بڑا، ظاہر ہمارا قد بھی بڑا ہوگا نا، اللہ ہمیں لے جائے، بس اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کے لیے قبول فرما لے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما لے، پھر ہم وہاں اسی طرح انشاءاللہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے گیت گائیں گے، اور کچھ کرنا تو ہے نہیں وہاں، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ فرمایا پھر اس کو انار کہتے ہیں، اس کو انگور کہتے ہیں، اس کو سیب، فرمایا یہ شراکت اسمی ہے، نام میں شریک ہے، بس صرف نام کے اعتبار سے یہ انار ہے وہ بھی انار ہے، نام کے اعتبار سے یہ انگور ہے وہ بھی انگور ہے، نام کے اعتبار سے یہاں کیلا وہاں بھی کیلا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، جمعے کی نماز آج کل حضرت بیت المکرم میں پڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے بیان بھی ہوتا ہے، تو بندہ وہیں حاضر ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب درخت ہے جنت میں، جنت پہ ایک عجیب و غریب درخت ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی فضائل بیان ہو رہے تھے اس میں کہ یہ درخت کس کو ملے گا، ایک عجیب و غریب درخت ہے۔ آج کل اصل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے نا، دنیا ہی کا تذکرہ، ڈگری کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، وجاہت کا تذکرہ، جاہ کا تذکرہ۔ تذکرہ جس چیز کا ہوتا ہے اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اسی کے طلب میں آدمی کوشش کرتا ہے۔ کبھی گھر میں کتاب بزرگوں سے تجویز کر کے آخرت کے احوال تھوڑی دیر پڑھ کر سنانا چاہیے، 10 منٹ 15 منٹ گھر والوں کو بٹھا کر۔ کب سے کہہ رہا ہوں میں، یہاں مجلس ہوتے ہوئے ڈاکٹر سلمان کے یہاں 20 سال ہو گئے، سن 2000 میں حضرت والا نے اجازت عطا فرمائی تھی، 2000 سے یہاں مجلس ہو رہی ہے۔ تو کل بھی میں تم سے یہی کہتا تھا، ہمارے استاد حضرت قصری کانپوری فرما رہے ہیں کہ کل بھی میں تم سے یہی کہتا تھا، آج بھی تم سے ہے یہی کہنا، سو رہے ہو تو دوستو جاگو، جاگتے ہو تو جاگتے رہنا۔
کل بھی میں تم سے یہی کہتا تھا، آج بھی تم سے ہے یہی کہنا، سو رہے ہو تو دوستو جاگو، جاگتے ہو تو جاگتے رہنا۔ خیر رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم تھوڑی دیر پہلے فجر سے پہلے اٹھ گئے، آدھا گھنٹہ آج اگر ہم 5 بجے اٹھ جائیں نا تو پھر ہمیں 40 منٹ مل جائیں گے۔ اگر 5 بجے بھی اٹھ گئے تو معروف نقشے کے مطابق ہمیں 40 منٹ مل جائیں گے، اس میں فارغ ہوں وضو وغیرہ سے، اس کے بعد پھر 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، حضرت فرما رہے تھے اس جمعے کو کہ دیکھو وہاں ایک عجیب و غریب درخت ہے، یہی الفاظ تھے، عجیب و غریب درخت۔ اوپر کے حصے سے یعنی جو جہاں پتے وغیرہ ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، درخت کا جو اوپر کا حصہ ہے اس سے سلے سلائے لباس ملیں گے جنتیوں کو، جیسے ناپ لیا ہوا ہے، یہاں ناپ تو دینا پڑتا ہے نا، وہاں جنتیوں کے ناپ کے حساب سے، ہو سکتا ہے کچھ قد چھوٹا بڑا ہو، لیکن بہرحال سنا ہے کہ قد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کا قد ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اللہ، تو اوپر کے حصے سے بنے بنائے جوڑے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے عطا ہوں گے، اور جو نیچے کا حصہ ہے جسے جڑ کہتے ہیں اور تنا کہتے ہیں، وہاں سے سونے کے گھوڑے فراہم ہوں گے۔ سونے کے گھوڑے یعنی بظاہر تو ہوں گے گھوڑے، لیکن اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے اس میں سونا ہوگا۔ جیسے یہاں مٹی ہے نا، مٹی سے بنا ہے نا، یہاں جو گھوڑا دوڑتا ہے مٹی کا دوڑتا ہے، اور وہاں جو دوڑے گا سونے کا دوڑے گا۔ سونے کا گھوڑا دوڑے گا کیسے؟ کیوں؟ یہاں الومنیم کا جہاز اڑتا ہے نہیں اڑتا؟ ارے آج تو سائنس نے بہت سی چیزوں کو سمجھانا آسان کر دیا۔ یہ الومنیم کا اور لوہے کا اور ربر کا اور پلاسٹک کا یہ جہاز اڑتا نہیں اڑتا، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے؟ وہ سونے کا گھوڑا ہوگا، اور ہمیں کہاں پہنچائے گا؟ فرمایا جہاں تمہاری انتہائی نظر ہوگی، ایک نظر جہاں تک پہنچتی ہے آدمی کی، اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا۔ اور یہاں کی نظر نہیں، وہاں کی نظر، یہاں کی نظر نہیں، وہاں کی نظر۔ اللہ میں اہل نظر بنائے، اہل دل بنا دے، تو پھر وہاں کی نظر بھی ایسی تیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو جہاں پہلی نظر ٹکتی ہے آدمی کی جا کر، وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوگا، اور اس کے زین اور لگام وغیرہ یاقوت اور موتیوں کے ہوں گے۔ زین اور لگام یاقوت اور موتی کے ہوں گے۔ تو یہ افسانہ نہیں کہتے اللہ والے، افسانہ تھوڑی بیان کرتے، افسانہ نگار نہیں ہے، نہ افسانہ ساز ہیں، یہ وہ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں جس کی خبر دی مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور ان باتوں کا بچوں کو بھی عادی بنانا ہے، وہ ان کو یہ شوق ہو کہ ابا یہ چیز ہوگا، وہاں یہ چیز ہوگی، وہاں یہ چیز ہوگی۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ سے کسی کرکٹ کے شوقین بچے نے کہا، حضرت سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز ملے گی، تو ہم تو بڑے کرکٹ کے شوقین ہیں، تو کیا وہاں بلہ وغیرہ مل جائے گا؟ فرمایا ہاں، یاقوت کا بلہ ملے گا تمہیں، یاقوت کا بلہ ملے گا، اور گیند موتی کی، یاقوت کا بلہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، بھئی یہ جو سونے کا گھوڑا دے سکتا ہے وہ کیا یاقوت کا بلہ نہیں دے سکتا؟ ہر جائز چیز وہاں پوری ہوگی، ہر تمنا وہاں پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ نفس سے اپنے کہو 2 گھڑی تر سے پہلے، بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا، بعد مرنے کے جو چاہے نہ ملے پھر کہنا، نفس سے اپنے کہو 2 گھڑی تر سے پہلے، نفس سے اپنے کہو 2 گھڑی تر سے پہلے۔ ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا،
ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، استفادہ تو کریں ان کے ہنر سے پہلے۔ اللہ والوں کے ہنر سے استفادہ کریں، پھر ہمارا ہر ہنر عیب نظر آئے گا۔ ارے یہ کیا ہنر ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، آدھی آدھی رات تک جاگ رہے ہیں، آدھی آدھی رات گزار دے رہے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے اور خوابگاہ سے دور رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ کیا، ہم کیا 2 رکعت اگر ہم نے پڑھی، اگر ہم نے تہجد پڑھ بھی لی تو ہماری تہجد ہماری نظر میں جچے گی نہیں، کیونکہ ان کو جب آدھی آدھی رات تک تلاوت کرتے دیکھیں گے نا، ہاں تب ہوگی بات کہ ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، استفادہ تو کریں ان کے ہنر سے پہلے، استفادہ تو کریں ان کے ہنر سے پہلے، ان کی لوٹ آتی ہیں آہیں بھی اثر سے پہلے۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا، ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا، ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا، وہ بھی تو گزرے ہیں اس راہ گزر سے پہلے، وہ بھی تو گزرے ہیں اس راہ گزر سے پہلے۔ ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا۔ مولانا صاحب، مولوی صاحب، آج کل دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، فلاں مقابل، فلاں مخالف، فلاں، ارے کیسے چلیں، کیا کریں، کیسے بچے آدمی، حرام سے کیسے بچے، گناہ سے کیسے بچے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور جو ہے نیکیوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، کیسے چلے آدمی اس ماحول میں؟ نہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ وہ بھی تو گزرے ہیں اس راہ گزر سے پہلے، ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا، ان کے عشاق نے طائب کبھی شکوہ نہ کیا، وہ بھی تو گزرے ہیں اس راہ گزر سے پہلے، وہ بھی تو گزرے ہیں اس راہ گزر سے پہلے۔ اور یہ کہہ کے پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، دیکھیے کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، یہ نہ پوچھئے کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، یہ نہ پوچھئے کس عزم سے جلتا ہے دیا، یہ نہ پوچھئے کس عزم سے جلتا ہے دیا، کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، فلاں مخالف، فلاں مخالف، فلاں مخالف، دنیا مخالف، بعضوں کی بیویاں مخالف، معاشرہ مخالف، خود نفس مخالف، تو کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، یہ نہ پوچھئے کس عزم سے جلتا ہے دیا، یہ نہ پوچھئے، ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، کیا ان پہ فدا ہو کے ملا، یہ نہ پوچھئے کیا ان پہ فدا ہو کے ملا، یہ نہ پوچھئے، ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا،
کیوں کر معنی ہوتا ہے کیسے، کیوں کر کیوں کے معنی میں نہیں ہوتا، کیسے کے معنی. ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، کیا ان پہ فدا ہو کے ملا. یہ نہ پوچھئے کیا ان پہ فدا ہو کے ملا. یہ نہ پوچھئے اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے. اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے. کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا یہ نہ پوچھئے، کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا یہ نہ پوچھئے. اللہ دعاؤں کا میری رخی بدل دے. کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا یہ نہ پوچھئے، کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا یہ نہ پوچھئے. کہتے ہیں کہ طائب کی ہے آواز میں جادو، کہتے ہیں کہ طائب کی ہے آواز میں جادو، اور اس کے ہیں اشعار میں کیا یہ نہ پوچھی، اور اس کے ہیں اشعار میں کیا یہ نہ پوچھئے. کہتے ہیں کہ طائب کی ہے آواز میں جادو، اور اس کے ہیں اشعار میں کیا یہ نہ پوچھئے، اور اس کے ہیں اشعار میں کیا یہ نہ پوچھئے. کیوں سادہ مزاجوں نے یہ اوڑھا ہے لبادہ، کیوں سادہ مزاجوں نے یہ اوڑھا ہے لبادہ. کیوں خون سے رنگی ہے قبا یہ نہ پوچھئے، کیوں خون سے رنگی ہے قبا یہ نہ پوچھئے. کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا یہ نہ پوچھئے، کس عزم سے جلتا ہے دیا یہ نہ پوچھئے. اللہ تعالی ہم سب کو مقابلے کی توفیق اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، با حوصلہ لوگوں کی صحبت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی حوصلہ مند ہو جائیں. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ تعالی محمد ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ عرض کیا نظم میں اور نثر میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنی دارگاہ میں قبول فرما لیجیے. عمل کی توفیق دیجیے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، میرے سامعین سامعات کو. اللہ عمل والا بنائیے ہم سب کو. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنا دھیان نصیب عطا فرمائیے، اپنے پانے کی دھن عطا فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرمائیے، نام کی مٹھاس عطا فرمائیے، نام کی چاشنی عطا فرمائیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ راتوں کو اٹھ کر تھوڑی دیر یا اللہ آپ کے سامنے مناجات کرنا، یا اللہ آپ کے سامنے راز و نیاز کرنا، اس کی ہمت عطا فرمائیے. یا اللہ نیند پوری ہوتی رہتی ہے اور نیند تو مرنے کے بعد بھی. اللہ کرے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہم قبر میں سوتے رہیں، عذاب نہ بھگتیں. یا اللہ لوگ کہتے ہیں قبر میں سوتے رہیں گے، بشرط یہ کہ اعمال اچھے ہوئے. یا اللہ ورنہ عذاب وہیں سے شروع ہو جائے گا. یا اللہ ہمیں عذاب سہنے کی ہمت نہیں ہے. یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ اسی لیے آپ سے جنت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے ثواب کی نیکیوں کی بھیک مانگتے ہیں. عطا فرما دیجیے.
ہم سب کمزور ہیں یا اللہ، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، آخرت کی آگ تو 20-70 گنا 100 گنا زیادہ تکلیف دہ ہے، موذی ہے یا اللہ، اس آگ سے ہمیں بچا لے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا لے یا اللہ۔ ہمیں ایک بچھو اگر ڈنک مار دے یہاں تو اس سے آدمی تڑپ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے یا اللہ، وہاں کے بچھوؤں سے، وہاں کی کنکھجوروں سے، وہاں کے سانپوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اسے قصہ کہانی سمجھنے سے ہمیں نجات دے دیجئے یا اللہ۔ یہ پرانے لوگوں کی پرانی باتیں نہیں ہیں یا اللہ، یہ ایسی باتیں ہیں جو بس عنقریب پیش آنے والی ہیں یا اللہ، عطا فرمائیے، یقین عطا فرمائیے، اہل یقین کی صحبت نصیب فرمائیے، قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔ ایک اعلان ہے جو